کون ایسا شخص ہے جو کہے کہ مجھ پہ فیضان سرکار سرکانی نہیں؟ یہ مکمل ان کا فیضان ہے اور ان کے فیض کا سلسلہ جاری و ساری ہے بحمدہ تعالیٰ۔ اب اس فیض کو لینا ہے، ہمیں حاصل کرنا ہے، تو ہمارا پیمانہ کیسا ہونا چاہیے، ہمارا ظرف کیسا ہونا چاہیے، ہمارے ذہن و فکر کا خاکہ کیسا ہونا چاہیے۔ آسمان سے بارش موسلادھار ہو، لیکن انسان اپنے گھر کے کٹورے کو، بالٹی کو اگر الٹ کے رکھ دے تو اس بارش کے قطروں سے جس طرح فائدہ نہیں ہوتا، اسی طرح آج کی دنیا میں آج بزرگوں کا فیض مل رہا ہے، اور حقیقت ہے کہ دنیا آج ٹکی ہے ان بزرگوں کے فیضان سے ٹکی ہے۔ اگر اللہ والے نہ ہوتے تو یہ دنیا تہس نہس ہو جاتی اور اس عالم میں انقلاب برپا ہو جاتا۔ حضرات، یہ بزرگوں کا فیض ہے جو آج بھی یہ دنیا قائم ہے اور ٹکی ہوئی ہے انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک۔ یہ استقامت ان بزرگوں کے وجود سے ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اپنے ذہن و فکر کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بدل دو وقت کو اب پروانوں خدا کے لیے، بدل دو وقت کو اب پروانوں خدا کے لیے، چراغ بن کے جلو بزم مصطفیٰ کے لیے۔ آخر یہ فیضان سرکار سرکاہی کی کیا صورت تھی، وہ کیسی کشش تھی۔ آج بھی وہ ایک عظیم ادارہ دامودور پور کا پوری دنیا سنیت کو علمی مشن کا فیض لٹا رہا ہے، اور یہ فیضان سرکار سرکاہی کا ہے، مشن یہ سرکار سرکاہی کا ہے۔ سرکار سرکاہی کا مشن کیا تھا؟ جو دل برسوں سے اپنی دنیاوی روش میں مبتلا ہو، کفر و شرک کے غلاظتوں میں مبتلا ہو، سرکار سرکاہی نے ان غلاظتوں کے ڈھیر سے نکال کر مصطفیٰ کے نور سے اس کے ہردے کو منور فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو تاریخ میں ڈوبا تھا، سرکار سرکاہی نے ایسے فیض کا سب چشمہ جاری کیا ہے۔ جسے فاتحہ کرنا نہیں آیا تھا، سرکار سرکاہی نے اسے فاتحہ سکھلایا ہے۔ جسے وضو نہیں آتا تھا، وضو کا ڈھنگ بتلایا ہے۔ جسے نماز نہیں پڑھنے آتا تھا، سرکار سرکاہی نے نماز کا وصول بتلایا ہے اور دنیا کو بتلایا ہے۔ ولی اسے کہتے ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور۔ بے شک بے شک، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہمیں ولی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں ولی کی ضرورت نہیں ہے۔ ابے نادان، تمہیں ولی کی ضرورت نہیں ہے۔ بغیر ولی کے تم نبی کی حقیقت نہیں پہچان سکتا، نبی کی عظمت نہیں جان سکتا ہے۔ عظمت نبی سمجھنے کے لیے ولایت کے باپ پہ آنا ہوگا، ان کے قدم کو چومنے سے رسالت و نبوت کا پیغام تمہیں ملے گا۔ بے شک بے شک، کون کہتا ہے کہ بغیر ولی کے انسانیت کی زندگی کامیاب ہو سکتی ہے؟ میرے پیارے دینی بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کے وجود سے انسانی زندگی کا ایک خاکہ قیامت تک کے لیے قائم کر دیا ہے، اس لیے کہ نبی اب نہیں آ سکتے۔ نبی کے مشن کو چلانے کے لیے قیامت تک اولیاء آتے رہیں گے۔ بے شک بے شک، سبحان یہ ان اللہ، اولیاء کرام کا احسان ہے، یہ ان کا فیضان ہے جو آج پوری دنیا میں یہ فیض کا سلسلہ جاری ہے، ساری ہے، اور بحمدہ تعالیٰ آج لوگ ان ولیوں سے مستفید ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ بے شک، میرے پیارے دینی بھائیو، سرکار سرکاہی کا فیضان کیا نہیں، اور کون کون گوشے پہ آپ ان کے فیضان کو تلاش کریں۔ سرکار سرکاہی نے مکمل شریعت کی وہ عملی تصویر بن کر دنیا کو ایک وصول دکھلایا تھا کہ فرمان خدا، فرمان مصطفیٰ ہوتا کیا ہے۔ سرکار سرکاہی کی جو زندگی گزری ہے مکمل طور پر اس کی عملی تصویر تھی، اور خاکہ ایسا تھا جو اس مشن کو لے کر کے سرکار سرکاہی نے اپنی پوری زندگی ڈھال دی ہے۔ اس جھرمٹ میں نہ جانے کتنی صعوبتیں جھیلی تھی، کتنی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ آج تو بحمدہ تعالیٰ اچھا کھانا ہمیں مل رہا ہے، اچھی سواری پہ ہم سفر کر رہے ہیں، اچھے لباس و پوشاک پہ سفر کر رہے ہیں۔ وہ سرکار سرکاہیں جن کا سفر بیل گاڑی سے ہوتا تھا، یکا سے ہوتا تھا، تانگا سے ہوتا تھا، اور سائیکل کا سفر ہوتا، اتنی صعوبت جھیل کر اس مشن کو اجاگر کیا تھا سرکار سرکاہی نے، جس مشن کو 1400 سال پہلے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے لے کر مدینہ کی وادیوں تک پوری دنیا کو عظمت اسلام سے دلوں کو منور فرمایا۔ سرکار سرکاہی نے اس مشن کو چلانے کے لیے بڑی دقت اٹھائی تھی، بڑی پریشانی اٹھائی تھی، اور کتنا کشٹ کیا ہوگا سرکار سرکاہی نے وہ لوگ جانتے ہیں جنہوں نے سرکار سرکاہی کی حیات کو پایا ہے۔
ان کی وجود کو دیکھا ہے، ان کا سفر دیکھا ہے، ان کا حضر دیکھا ہے، ان کا سونا دیکھا ہے، ان کا جاگنا دیکھا ہے۔ آج تو ہم سوتے ہیں تو بے خبر ہو جاتے ہیں۔ وارے سرکار سرکاہی ان کی زندگی کیسی تھی کہ زندگی کے شب و روز میں معمول ابتدا سے بچپن سے لے کر پوری زندگی شریعت کے ڈھانچے میں گزار دیا۔ آج ہم لوگ فخر سے سرکار سرکاہی کا نعرہ تو لگا لیتے ہیں، لیکن فیضان سرکار سرکاہی یا تو سمجھ نہیں پاتے یا اس فیض کو ہم اپنے اندر لانے کی کوشش نہیں کرتے۔ سرکار سرکاہی کا فیضان کیا ہے اور سرکار سرکاہی نے ہمیں پیغام کیا دیا ہے۔ آج میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ آج سرکار سرکاہی کے نام کا رٹ تو لگاتے ہیں لیکن مشن سرکار سرکاہی کا نہیں سمجھتے۔ سرکار سرکاہی کا مشن کیا تھا؟ سرکار سرکاہی کے بچپن کو آپ دیکھیں، ابھی آپ نے شعر میں سنا سرکار سرکاہی کے بچپن کی اس تاریخ کو کہ سرکار سرکاہی کی ماں ان کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ سرکار سرکاہی کا بچپنا ہے، میں جھاڑو لگاتی دیکھتی کیا کہ میرا بیٹا ایک کونے میں بیٹھ کر با ادب جس طرح لوگ نماز میں بیٹھتے ہیں زبان سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، وارے سرکار سرکاہی جن کا بچپنا اللہ کے ذکر میں گزر رہا ہو، ذکر الہی سے دل منور ہو، وہ سرکار سرکاہی جنہوں نے اپنے بچپنے کی تاریخ کو اللہ کے ذکر میں گزار دیا۔ سرکار سرکاہی کی ماں بے چین ہو جاتی کہ آخر یہ بچہ رات کے سناٹے میں جگا کیوں؟ دیکھتی کیا کہ سرکار سرکاہی ماں کے تلوے کو چوم رہے ہیں، ماں کے انگوٹھے کو چوم رہے ہیں۔ سرکار سرکاہی کی ماں بیدار ہوتی، کہا بیٹے کو ہو کیا گیا؟ جیسے ہی ماں بیدار ہوتی سرکار سرکاہی مسکراتے ہوئے کسی کونے میں بیٹھ جاتے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ سرکار سرکاہی کا بچپنا، اور سرکار سرکاہی بچپنے میں بچوں کو سبق دے رہے ہیں، اے تیغیو تیغی رنگ میں زندگی گزارنا اور سرکار سرکاہی کا فیض سمجھنا ہو تو بچپن کی زندگی گزارو اور بچپن سے سیکھو کہ ولی کا فیض ملے گا کب؟ جب کہ ماں کا تلوا چومے گا تب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار سرکاہی عرس غفوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات سرکار سرکاہی نے اپنے بچپنے سے لے کر پوری زندگی ایک ایسی عملی تصویر پیش کی ہے جس کو دیکھنے کے بعد آج ہم جیسے لوگوں کو زندگی گزارنے کا شعور بیدار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر ہم تیغیوں کو چلنے کی اچھی توفیق عطا فرمائے۔ وہ سرکار سرکاہی جو دارالعلوم انوار العلوم علیمیہ انوار العلوم دامودر پور کی اس عظیم درسگاہ میں پڑھنے والا بچہ، ان کے دور کا طالب علم، اور وہ بھی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے والا نہیں، دور حدیث کا بچہ، لیکن سرکار سرکاہی نے اپنے دارالعلوم کے تعلیم کا معیار بھی کتنا اچھا رکھا اور کیا وصول رکھا تھا دارالعلوم کا۔ وہ سرکار سرکاہی کے حیات مبارکہ میں دارالعلوم میں پڑھنے والا بچہ بچوں کی جھرمٹ میں قطار میں کھانا کھا رہا تھا۔ سرکار سرکاہی کی نظر ایک اس بچے پہ پڑی جس کے سر پہ ٹوپی نہیں تھی، سر پہ ٹوپی نہیں تھی۔ سرکار سرکاہی کی نظر پڑی، سرکار سرکاہی نے اس بچے سے مخاطب ہو کر فرمایا بابو سر پہ ٹوپی یا رومال رکھ لو۔ وہ بچہ کچھ ایسے ہی شوخ بدتمیز قسم کا تھا، اس نے کہہ دیا حضور ٹوپی پہننا یہ سنت ہی تو ہے، کوئی فرض نہیں ہے۔ سرکار سرکاہی سنت کی کتنی پیروی کرتے تھے اور سنت پہ کتنا گہرا عمل تھا سرکار سرکاہی کا۔ سرکار سرکاہی نے جب اس بچے کی شوخی ملاحظہ کی، سرکار سرکاہی نے فرمایا سنو ہم نے اہل سنت والجماعت کا مدرسہ کھولا ہے، اگر تمہیں کوئی فرض والا مدرسہ مل جائے تو تم اس مدرسے میں چلے جاؤ، لیکن یہاں رہنا ہوگا تو سنت پہ عمل کرنا ہوگا۔ اس لیے کہ ہم نے دارالعلوم اہل سنت علیمیہ انوار العلوم کا انعقاد کیا ہے، گویا یہ اہل سنت کا مدرسہ ہے، اور سنت پہ جب عمل نہیں ہوگا تو فرض کہاں سے پورا ہوگا؟ سنت کی تکمیل، فرض کی تکمیل سنت کی ادائیگی سے ہوتی ہے، اور تم آئے ہو پڑھنے کے لیے، اس علم سے کیا فائدہ ہوگا جس میں مصطفیٰ جان رحمت کی سنت پہ عمل نہ پایا جائے۔ یہ سرکار سرکاہی کی زندگی کی تاثیر تھی۔ اور سرکار سرکاہی جب کسی مجمع میں جاتے تو سرکار سرکاہی کا خطاب صرف تقریر کے ذریعے اور ان کا مشن صرف تقریر ہی تک محدود نہیں تھا۔ سرکار سرکاہی جس بس میں چلے جاتے، جس ماحول میں تشریف لے جاتے، اس ماحول کے نقشہ کو چینج کرتے تھے۔ ایک شخص بڑا ہی معتقد سرکار سرکاہی کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد کہا تھا اے حضور
میرا ایک لاڈلا بیٹا ہے، اکلوتا بیٹا ہے، جس بیٹے کی میں نے شادی کی تاریخ متعین کر لی ہے۔ سرکار کرم فرمائے، مجھ غریب کے گھر دعوت کو قبول فرمائے۔ سرکار سرکاہی نے دعوت کو قبول فرمایا۔ شان یہ تھی، امیر دعوت دے تو اسے بھی قبول کرتے، غریب دعوت دے تو اسے بھی قبول کرتے۔ سرکار سرکاہی علیہ رحمت و رضوان نے دعوت قبول کی، اور بحمدہ تعالی اس وقت کے سفر کے اعتبار سے اور سفر کی سہولت کے اعتبار سے جو گاڑی میسر ہوئی، سرکار سرکاہی تشریف لے گئے۔ اور جب دروازے پہ بیٹھے، دروازے پہ تشریف لے گئے، تو دیکھا اس دروازے پہ وہ باجے، وہ ڈھول تاشے، وہ لہو لعب کے سامان رکھے ہوئے ہیں۔ سرکار سرکاہی ابھی گاڑی سے اترے بھی نہیں، اور سرکار سرکاہی نے کیا ارشاد فرمایا؟ گویا سرکار سرکاہی کا مشن سمجھیں کہ کیا مشن تھا، اور کیا اس مشن کے اندر روح تھی سرکار سرکاہی کی، روحانیت تھی، جس کا اثر اتنا گہرا ہوتا تھا کہ لوگ ان کی بارگاہ میں خود بخود اکتساب فیض حاصل کرنے کے لیے تشریف لاتے۔ سرکار سرکاہی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا، کہا فلانے صاحب کہاں ہیں؟ کہا آپ نے مجھے دعوت دیا۔ کہا جی حضور تشریف لائیے۔ سرکار سرکاہی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے، یہ کہے لائے ہیں؟ کہا اکلوتا بیٹا ہے سرکار، اکلوتا ہے۔ آج آدمی بیٹے کے ارمان کے لیے حلال سے دور، حرام سے نزدیک، وہ بے شمار کام شادیوں میں کر رہے ہیں جس کا تعلق حرام کاری سے ہے، ناجائز پہ ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جو شرک و بدعت پہ مشتمل ہے، لیکن ہم کوئی ننگوار محسوس نہیں کرتے، اور ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ بحمدہ تعالی فیضان سرکار سرکاہی۔ اس کو ہمیں چینج کرنا ہوگا، اور ذہن کے اندر یہ خاکہ لانا ہوگا کہ یہ فیض آئے گا کیسے، بزرگوں کا فیض ملے گا کیسے، جبکہ بزرگوں کے مشن پہ ہماری زندگی چلے گی۔ ہمارے زندگی کا دستور ویسا ہوگا جو سرکار سرکاہی نے دیا تھا۔ سرکار سرکاہی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا، یہ کیوں لائے؟ کہا حضور اکلوتا بیٹا ہے، دھوم دھام سے شادی ہوگی۔ سرکار سرکاہی ابھی گاڑی سے اترے بھی نہیں، ارشاد فرماتے ہیں، کہا یاد رکھنا اگر یہ باجا رہے گا، اگر یہ باجا رہے گا تو یہ بابا نہیں رہیں گے، اور یہ بابا رہیں گے تو باجا نہیں رہے گا۔ سرکار سرکاہی کیا جملہ ہے اور کیا پیغام سرکار سرکاہی نے دیا ہے کہ بابا بھی رہیں، سرکار سرکاہی بھی رہیں، اور باجا بھی بچ جائے۔ ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ گویا سرکار سرکاہی نے اپنے ماننے والوں کو ہمیشہ یہ پیغام دیا ہے کہ دلوں میں اگر ولیوں کا پیار بساتے ہو، ولیوں کی محبت رکھتے ہو، تو اپنے زندگی کے اندر بھی کامیابی کے راہ کو ہموار کرو۔ جب تک ان کے مشن پہ نہیں چلو گے، تمہاری زندگی کی کامیابی نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سرکار سرکاہی کے فیوز سے مستفید عطا فرمائے، اور سرکار سرکاہی کے مشن کو سمجھ کر اپنی زندگی کو ان کے مزاج پہ ڈھالنے کی اللہ اچھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے دینی بھائیوں، فیضان سرکار سرکاہی ہمیں ملے گا کب، اور اس کے مستحق ہم بنیں گے کب؟ جبکہ ان کے مشن پہ ہم چلیں گے، جب ان کے طریقے پہ ہم آئیں گے، جب ان کے وصول پہ آئیں گے۔ آج کچھ لوگوں میں یہ بھی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے، لڑکے کی شادی کر رہے ہیں، بچی کی شادی کر رہے ہیں، باپ دادا سے سرکار سرکاہی کے مرید۔ ارے وہ نہیں ہے، اس کا باپ سرکار سرکاہی کا مرید۔ وہ اگر اس کا باپ نہیں ہے تو اس کا دادا سرکار سرکاہی کا مرید۔ خانقاہ سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور اتنی لمبی امیدیں وابستہ ہے، لیکن آج شادی بیاہ میں دیکھیے، آج مال کے چکر میں ہم پڑ گئے تو آج بدعقیدوں کے ہاں شادی ہونے لگی۔ آج ہمارے اندر یہ بھی کچھ کمی آ رہی ہے، بہت ساری جگہوں پہ یہ کمی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم دیگیوں کو اس کے بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ سرکار سرکاہی کا مشن کتنا تگڑا رہا اور کتنا کامیاب مشن تھا کہ کبھی ان لوگوں سے تال میل سرکار سرکاہی نہیں رکھتے، کبھی اس سے مصالحت نہیں کرتے۔ جو نبی کا نہیں وہ میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار سرکاہی کا مشن اہل سنت والجماعت کا، اور سرکار سرکاہی اکثر کہتے تھے میرا مسلک وہی ہے جو سرکار اعلیٰ حضرت کا مسلک ہے۔ آج اس میں بھی کچھ کمی ہمارے اندر آ رہی ہے، اور ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو تیگی ہے وہی سرکار سرکاہی کا سچا ماننے والا وہی ہے جو سرکار اعلیٰ حضرت کے مشن پہ چلنے والا ہے۔ حضرات گرامی، اس لیے سرکار سرکاہی نے اپنے زندگی اس کے ہر فکر سے ہمیں پیغام دیا ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق رشتہ تلاش کرو، اس رشتے کو ترجیح دو جو مسلک کے اعتبار سے ٹھوس،
جو ایمان کے اعتبار سے ٹھوس ہو. مال تو کہیں مل جائے گا, سامان کہیں مل جائیں گے, لیکن یاد رکھنا ایمان کا رشتہ اتنا مستحکم ہوتا ہے, یہ نسل کا رشتہ ہوتا ہے. ایک انسان جب مکان بناتا ہے تو اس کی بنیاد مضبوط رکھتا ہے. کبھی تم نے غور کیا تم ایمان کا رشتہ کہاں کھو رہے ہو اور ایمان سے کہاں دور جا رہے ہو؟ اگر تمہیں ایمان پر قائم رکھنا ہے تو تمہیں رشتے بھی ایمان کے مطابق کرنے ہیں. آج بہت سارے لوگ ہیں دین دیکھتے ہیں, دین کیا کہ مولانا معلوم ہے وہ پکے نمازی لوگ ہیں. ابھی میں نے ایک شخص کو کہا بھائی سمجھو نماز دیکھ کے دین کا پتہ نہیں ملتا, نماز سے دین کا پتہ نہیں ملتا, کسی کی داڑھی دیکھ کر دین کا شعور نہیں ملتا, کسی کے علم کو دیکھ کر اس کی حقیقت کا پتہ نہیں چلتا. یہ اس کی حقیقت کا پتہ کب چلتا ہے؟ جب اس کے سینے سے محبت کی بو نکلتی ہے, عشق کی بو نکلتی ہے, عقیدت کی بو نکلتی ہے. نماز ہے محبت رسول نہیں ہے, روزے ہیں محبت رسول نہیں ہے. اور آج ہم جیسے لوگ کہاں تک کامیاب ہو سکتے ہیں؟ آج بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا حج کرنے جا رہے ہیں, جب وہاں گئے حج بھون میں کہا مولانا ایسی دعا ہوئی حج بھون میں کہ رونقا کھڑا ہو گیا, رونقا کھڑا ہو گیا, دل کانپنے لگا. کہا کیا بات ہے بھائی؟ بہت اچھی دعا ہوئی. ایک آنکھ سے آنسو کی برسات برس رہے تھے لوگ ان کا رونا دیکھ کر. لیکن ذرا غور کریں کہ ہم لوگ ان کے دام فریب میں آ جاتے ہیں اس کے رونے کو دیکھ کر. لیکن کبھی غور کیا حضرت یحییٰ پیغمبر نے, اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں, حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ابلیس کی ذریت کو راستے میں دیکھا پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے, پھوٹ پھوٹ کے روتے ہوئے. اس کا رونا دیکھا, اس کا سسکنا دیکھا, اس کا بلکنا دیکھا. حضرت یحییٰ پیغمبر رب کی بارگاہ میں لوٹے, کہا مولا پروردگار تیرا بندہ بہت رو رہا ہے, آنکھ سے آنسو کے قطرے باہر آ رہا ہے, اتنا رو رہا ہے کہ اس کا رونا دیکھ کر رونا آتا ہے, اس کا رونا دیکھ کر رونا آتا ہے. کون کہتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں. کس سے کہتے ہیں؟ رب سے کہتے ہیں. اتنا رو رہا ہے کہ اس کا رونا دیکھ کر رونا آتا ہے. اللہ نے کہا ہے پیغمبر اگر اس کے رونے کی حقیقت کا پتہ لگانا ہے, اس کی حقیقت کی گہرائی کا اندازہ لگانا ہے تو جائیے آپ اس سے کہہ دیجئے وہ معافی کے لیے رو رہا ہے, مغفرت کے لیے رو رہا ہے, بخشش کے لیے رو رہا ہے. اگر بخشش اس کے مقدر میں ہوتی تو اللہ اس سے معاف کر دیتا, لیکن آپ اس کی سفارش لے کر کے آئے ہیں تو جا کے اس کو کہہ دیجئے آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا. اس کا باپ آدم کا سجدہ نہ کیا, حضرت آدم کے سجدے سے انکار کر گیا اور آدم کا سجدہ نہ کیا. اگر یہ مغفرت چاہتا ہے تو قبر آدم پہ چلا جائے, مزار آدم پہ چلا جائے. آج کچھ لوگ کہتے ہیں مزار پہ جانا یہ بریلویوں کا طریقہ ہے. اگر بریلویوں کا پہچان, بریلویوں کا طریقہ مزار ہے تو یہ بھی عقیدہ کنفرم ہے کہ یہ مزار پہ جانے کا عقیدہ یہ آج کا عقیدہ نہیں ہے. یہ یحییٰ پیغمبر کو اللہ نے کہا مغفرت چاہتے ہو تو جا کے کہہ دیجئے اس بہودے کو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے مزار پہ جائے اور آدم کے قبر پہ جائے, آدم کے قبر پہ جا کر کے معافی مانگ لے, اللہ اس کی مغفرت عطا فرمائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد زندہ باد, زندہ باد زندہ باد, اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ. اللہ اس کی مغفرت فرمائے گا. جیسے ہی حضرت یحییٰ پیغمبر نے کہا بہت رو رہے ہو, میں نے تیرا پیغام خدا سے کہہ دیا ہے اور اللہ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ ملنے والا ہے. شرط ایک ہے, کنڈیشن ہے, آنکھ سے آنسو کے قطرے ہیں, عبادت ہے, ریاضت ہے, ساری چیزیں پائی جا رہی ہے. حکم آیا, کہا نجات کا پروانہ مل جائے گا, مغفرت ہو جائے گی. شرط ہے آدم علیہ السلام کے مزار پہ چلے جاؤ, ان کے قبر انور پہ چلے جاؤ اور ان کے قبر انور کو جا کے چوم لو, اللہ تیری مغفرت عطا فرمائے. اس کا رونا دیکھا, اس کا سسکنا دیکھا, اس کا کلپنا دیکھا. حضرت یحییٰ پیغمبر نے خدا کو کہا, خدا نے کہا اے اللہ کے نبی اس کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا جب آپ اس کے سامنے ایک شرط کو پیش کریں گے. جیسے ہی شرط رکھا, کہا جب میرے بابا نے سجدہ نہ کیا تو میں بیٹا کیسے سجدہ کر سکتا ہوں. گویا محبت کی جب بات آئی تو انکار کر گیا اور مزار آدم پہ نہ جا سکا. گویا ان کا رونا دکھانے کا رونا ہے, ان کی نماز دکھانے کی نماز ہے, ان کی زکات دکھانے والی ہے, ان کا حج دکھانے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں ایمان کا
جذبہ دیا ہے تو ہم بزرگوں کے نقش قدم پہ آ جائیں اور یہ دیکھیں اعلیٰ حضرت نے کیسی نماز پڑھی ہے، حافظ ملت نے کیسی نماز پڑھی ہے، مفتی اعظم ہند نے کیسی نماز پڑھی ہے، غوث اعظم نے کیسی نماز پڑھی ہے، امام اعظم نے کیسی نماز پڑھی ہے، سرکار سلطانی نے کیسی نماز پڑھی ہے۔ یہ نماز ایسی پڑھی ہے کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے تو سرکار نے فرمایا ایسے نماز پڑھو جیسے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو اور خدا کو نہیں دیکھ رہے ہو، تو یہ کنفرم ہو کے نماز پڑھو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسی نماز پڑھی، اور جب ایسی نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نماز کا فیضان لوگوں پہ جاری عطا فرمائے۔ یہ اپنے تو اپنے جو بے دین تھے، اعلیٰ حضرت کی نماز دیکھا تو خدا نے اسے ایمان عطا فرمایا، حافظ ملت کی نماز دیکھ لیا تو اللہ نے اسے ایمان کی دولت عطا فرمایا ہے۔ اس لیے میرے پیارے دینی بھائیوں، ہمیں ان کے اس عمل کو نہیں دیکھنا ہے۔ دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف نماز ہو، صرف روزہ ہو تو وہ دیندار ہے۔ دین میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ فاتحہ کے قائل ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے، سرکار سرکاہی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، آپ مزار کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ کو اس کی دین کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ لیکن آج ہم صرف اس کی نماز دیکھ کر، اس کے روزے دیکھ کر ہم اس میں چلے جاتے ہیں اور شادی کے بعد بے شمار پریشانیاں ہمارے ساتھ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر اپنے مشن پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار سرکاہی کا یہ بھی ایک اہم مشن تھا جو آج ہم اس مشن میں بھی مال کی لالچ پہ پڑھ کر کے ہم گڑبڑا رہے ہیں، اور ہم سوچ رہے ہیں کہ شاید شادی کے بعد ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں گے۔ یاد رکھیں، قرآن کہتا ہے اسی چپٹر کو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ زندگی کا سفر بڑا اہم ہے۔ اس سفر کے اندر بے شمار پرخطر وادیاں، اس سفر کی صعوبت کے ساتھ پیچ پاس خم کو توڑ کر اور خالق کی بارگاہ میں پہنچنا۔ ایسے موقع پہ تم اپنے عمل کے ذریعے نہیں، صرف اپنے تقوی و طہارت کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ تمہیں ان تمام پیچ وادیوں سے نکل کر ایمان اور خدا کی بارگاہ میں کامیابی کی منزل پانے کے لیے تمہیں کسی ولی کا سہارا لینا ہوگا، بزرگوں کا سہارا لینا ہوگا، بزرگوں کے نقش قدم پہ آنا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ، سرکار سرکاہی کے ساتھ ہو جاؤ۔ یاد رکھو، سرکار نے فرمایا، آقا کی بارگاہ میں سوال کیا، یا رسول اللہ اس قوم کے بارے میں کیا حکم ہے، ان قوم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جس نے اس کو دیکھا نہیں ہے لیکن اس سے بے پناہ وہ محبت رکھتی ہے۔ دیکھا نہیں، بے پناہ محبت۔ سرکار سرکاہی کو ہم نے دیکھا نہیں لیکن محبت ہے، بہت محبت ہے، بہت عقیدت ہے۔ ان کا فیضان اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں پہ دراز عطا فرمائے۔ دیکھا نہیں، محبت ہے۔ سرکار کہتے ہیں یا رسول اللہ دیکھا نہیں، محبت کرتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول نے دلیل دے دیا، سند دے دی، المرء مع من حب۔ کل قیامت کے دن ہر شخص انہی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرے گا۔ اس میں بھی ہم سنیوں کا عقیدہ کھل کے آئینے کی طرح آیا ہے۔ کہا دیوانوں، نبی نے کہا جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر ہم آج سرکار شاہ عبد الغفور صاحب سے محبت کرتے ہیں تو ان کی محبت کا صلہ ملے گا کہ ہم ان کے سائے میں ہوں گے۔ اگر ہم سرکار سرکاہی سے محبت کرتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے۔ سرکار اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہوں گے۔ محبوب الہی سے محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ ہوں گے۔ مخدوم بہاری کے ساتھ محبت کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ قیامت میں ہوں گے۔ یہ ہمارا مقدر ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں غوث اعظم سے، غوث اعظم کے ساتھ ہوں گے۔ ہم محبت کرتے ہیں غریب نواز سے، ہم ان کے ساتھ ہوں گے۔ ہم محبت کرتے ہیں امام حسین سے، ہم ان کے ساتھ ہوں گے۔ ہم محبت کرتے ہیں پیغمبر سے، ہم اپنے نبی کے ساتھ ہوں گے۔ اے بدعقیدو، تم اپنے مقدر پہ ناز کرو، تم جس سے محبت کرتے ہو تم اس کے ساتھ ہوگے۔ ہم تو نبی سے محبت کرتے ہیں اور اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ ہم محبت اللہ والوں سے کرتے ہیں اور تم محبت غیر اللہ سے کرتے ہو۔ اب یہ اپنے اپنے مقدر پہ فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اولیاء کرام کا سایہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کی آیت پر ہی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے نقش قدم پر ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اردو کے کسی شاعر نے کہا یہ مسئلہ سچ ہے کہ ہو جاتا ہے صحبت کا اثر۔
یہ مسئلہ سچ ہے کہ ہو جاتا ہے صحبت کا اثر، انسان تو انسان در و دیوار بدل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے نقش قدم پر ہم سب کو زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔